تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ او کا ظلمات، اب کافروں کی دوسری مثال، یعنی اگر پہلی مثال حضرت ابوبکر اور حضرت علی اور حضرت سعید ابن زید اور حضرت خدیجہ کی مثال تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اب سمجھیے کہ ابو لہب کی مثال آ رہی ہے کہ جس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ او کا ظلمات، یا وہ اندھیرے، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، وہ اندھیرے کہ جو کسی گہرے سمندر کی تہہ میں ہیں، اوپر موج در موج پانی ہے اور اوپر بادل بھی چھائے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پر اندھیرے کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم آپ جس اندھیرے سے واقف ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی روشنی کی شعاع آ رہی ہوتی ہے، لہذا اگر ہم اپنا ہاتھ یوں ہلائیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ میرا ہاتھ یوں ہل رہا ہے تو چاول سی پڑ جائے گی اس میں کہ نہیں۔ لیکن یہ کیا، اس اندھیرے کو دیکھو کہ ظلمات بعضھا بعض فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرے چھائے ہوئے ہوں گے، اذا اخرج یدہ، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے، لم یکد یراہا، تو امکان ہے، قریب ہے کہ اس کو بھی دیکھ نہیں پائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جب انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور کی اس طرح بے قدری کرتا ہے کہ اس پر اپنی حیوانیت کے پردے ایک پر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چڑھاتا رہتا ہے۔ وہ 65 کی جنگ جن لوگوں کو یاد ہے انہیں یاد ہوگا کہ کیا کیا جاتا تھا، شیشوں پر، روشن دانوں کے شیشوں پر لیپ کیے جاتے تھے تاکہ روشنی باہر نہ جائے، یعنی گاڑیوں کے شیشوں پر بھی کیچڑ ملا جاتا تھا تاکہ سامنے سے پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی چیز آ رہی ہے لیکن روشنی اوپر نظر نہ آئے، بلیک آؤٹ کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو روح کی روشنی دی تھی، یعنی ہر انسان خواہ اس کے پاس وحی کی روشنی ہو یا نہ ہو، اسے کچھ بنیادی باتیں پتہ ہوتی ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، چیٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ہے نا پتہ۔ لیکن اگر وہ اس روشنی کو ڈینائی کرتے ہوئے ظلم بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہی ڈزنٹ نیڈ دس لائٹ۔ تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے جو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر اس گناہ پر قائم رہے تو پھر اس کا دل یوں بند ہو جاتا ہے، آپ نے مٹھی بند کر کے فرمایا سیل ہو گیا دل اس کا۔ اسی کو قرآن مجید میں کئی مقامات پہ نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا۔ تو یہ کیفیت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر نور چھین لیتا ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہیں یہ روشنی نہیں چاہیے، تو پھر تم محروم رہو گے اس سے۔ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جس کو گمراہی کا فیصلہ کر لے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں۔ ارے بار بار ہم کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہیں من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں ہے، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، جس کی گمراہی کا فیصلہ کر دے، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اسلوب مختلف، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، اسلوب مختلف ہے، بات ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے، اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی نور نہیں چھوڑتا۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کچھ نیکیاں بھی ہیں، ساتھ برائیاں بھی ہیں، تو انسان برائی کرتا ہے، اندر کی روشنی کہتی ہے نہیں نہیں، ضمیر ملامت کرتا ہے، باز آ جاتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، اس کا گناہ دھو دیا گیا، دل صاف کر دیا گیا۔ پھر غلطی ہو گئی، پھر اس نے کر لیا، تو یہ کیا ہے، یہ عافیت کا راستہ ہے۔ لیکن جب انسان گناہ پر اصرار کرتا ہے، گناہ کر کے شرمندہ بھی نہیں ہوتا، معافی بھی نہیں مانگتا، تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ما لہو من نور، وائے کام ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو پھر اس سٹیج پر پہنچ کر جب اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لیتا ہے، دل کو سیل کر دیتا ہے، پھر انسان کو برائی کر کے ندامت نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا چھوٹا سا فرمان ہے یاد کرنے کے لائق، اذا ساءت کا سیئتک وسرت کا حسنتک فانت مومن، اگر تمہیں برائی کر کے برا لگے اور نیکی کر کے اچھا لگے تو تم مومن ہو۔ یعنی اس سے پہلے کہ انسان کو برائی کر کے خوشی ہو، ہے نا، کئی لوگ ظلم کر کے پھر آ کر کہتے ہیں آج میں اوق کر دیتا، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں یار
کدی کدائی نیکی کیتی سی، بندہ بچایا سی تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یعنی گویا ان کو نیکی کر کے ندامت ہو رہی ہے اور برائی کر کے انہیں خوشی ہوتی ہے. تو اذا سات کا سیئاتوں کا وسرت کا حسناتوں کا فانت مومن. اگر تمہیں برائی کر کے برا لگے اور نیکی کر کے اچھا لگے تو تم مومن ہو. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تسبیح کرتا ہے ہر وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور پر پھیلائے ہوئے پرندے اللہ تعالیٰ کی. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ سیکھ لیا ہے. واللہ علیم بما یفعلون. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. وللہ ملک السماوات والارض. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. وإلی اللہ البصیر. اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا. کیا نہیں دیکھتے تم کہ آہستہ آہستہ چلاتا ہے اللہ تعالیٰ بادلوں کو. ثم یؤلف. پھر ان کو جوڑ دیتا ہے بینہ باہم. ثم یجعلہ رکاما. پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے. فتر الودق یخرج من خلالہ. اور تم دیکھتے ہو کہ بارش کے کرتے ان بادلوں کو بیچ میں سے نکلتے ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ. اور برساتا ہے آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت. اس میں بلند ہیں اولے پڑے ہوئے ہیں. پلے اولے ان کے اندر بلند پہاڑوں میں. مراد کیا ہے؟ بادل. اور اگر آپ کو ہوائی سفر کا موقع ملتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے یہ پہاڑوں کی حقیقت کا کہ یہ کیا ہے. یہ اولوں کے پہاڑ ہیں. اور جب کسی ڈینس بادل میں سے جہاز گزرتا ہے تو باقاعدہ وہ ہچکولے اس کی آواز نکلتی ہے. بڑی مشکل سے وہ اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے ہچکولے کھاتا ہوا. فیصیب بہ من یشاء. اور پھر پہنچاتا ہے اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے نقصان. ویصرفہ عن من یشاء. اور ہٹا دیتا ہے انہیں جس سے چاہے. یکاد ثنا برقہ یذھب بالابصار. ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی چمک آنکھوں کو اچک کر لے جائے گی. یقلب اللہ اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ کرتا ہے کر کے لاتا ہے رات اور دن کو الٹ پلٹ کر کے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار. یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے, سبق, آئی اوپنرز ہیں. کس کے لیے؟ آنکھوں والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء. اللہ تعالیٰ نے تمام جاندار پانی سے پیدا کیے ہیں. فمنہم من یمشی علی بطنہ. ان میں سے کچھ پیٹ کے پر چلتے ہیں. ومنہم یمشی علی اربع. کچھ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات. بلا شبہ نازل کیے ہیں ہم نے ایسے احکام جو واضح ہیں. واللہ یہدی من یشاء. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی جانب. ویقولون آمنا باللہ. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وبالرسول. اور پیغمبر پر. واتانا اور ہم اس کا کہنا مانتے ہیں. ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک. پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین. ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے. اذا فریق منہم موردون. تو ان میں سے ایک گروہ پہلو تہی اختیار کرتا ہے, یعنی اوائڈ کرتا ہے. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اور اگر انہیں مل رہا ہو کوئی حق تو چلے آتے ہیں اس کی طرف اطاعت شعار بن کر. افی قلوبہم مرض. کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے؟ ام ارتابوا. یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ. کیا انہیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول معاذ اللہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ بل اولئک هم الظالمون. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ خود ظالم ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. جو ایمان والے ہیں, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے, جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں. ان یقولوا سمعنا واطعنا. تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا. واولئک هم المفلحون. تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا. ویخشى اللہ. اور اللہ سے ڈرے گا. ویتقی. اور اس کی نافرمانی سے بچے گا. فاولئک هم الفائزون. تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. واقسموا باللہ جہد ایمانہم. اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں. لئن امرتہم لیخرجن. کہ اگر آپ حکم دیں گے تو ہم ضرور نکل کھڑے ہوں گے اپنے گھروں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے. قل لا تقسموا. ان سے کوئی قسمیں نہ کھاؤ. طاعۃ معروفۃ. یعنی بھلے طریقے سے اطاعت کر کے دکھاؤ.
ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ فإن تولوا، اگر تم منہ پھیرو گے، فإنما علیہ ما حمل، تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو اسی کی ذمہ داری ہے جو بوجھ اس پر ڈالا گیا ہے۔ وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمے ہے جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے۔ وإن تطیعوہ تہتدوا، اور اگر تم نبی کا کہنا مانو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت پالو گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے پیغمبر کے ذمے تو وضاحت سے پہنچانا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ کیا وعدہ فرمایا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اس نے ان سے پہلوں کو، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کو اس زمین پر خلافت عطا فرمائی تھی، یعنی ان کے پاس حکومت تھی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق وہ فیصلے فرماتے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور قائم کر دے گا مضبوط بنیادوں پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ضرور بدل دے گا ان کے لیے حالت خوف کو حالت امن سے۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور پیغمبر کا کہنا مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں جو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور پیغمبر کا کہنا مانو، یعنی اللہ تعالیٰ خود آ کر تو یہاں حکم نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام بھی رسول ہی کے ذریعے سے پہنچے ہیں، لیکن رسول کو رسول ماننا اور اس کی بلا چنو چرا اطاعت کرنا، یہ ہے اصل دین۔ اس کو یہاں ایمفسائز کیا گیا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ولا تحسبن الذین کفروا، اور مت خیال کرنا تم ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ زمین میں اللہ کو ہرا دیں گے۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ولبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، یعنی چوتھے رکوع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں احکام گھر کے اندر کے کہ کس کس کو اجازت ہے گھر کے اندر فریلے پھرنے کی، اور ان پر بھی یہ پابندیاں ہیں۔ اب خاص طور پر آ رہا ہے کہ جو خلوت کے اوقات ہیں ان میں وہ لوگ جن کو اجازت دی گئی ہے نارمل حالات میں اندر آنے کی، انہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے تمہارے غلام بھی اور وہ لڑکے بھی کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، منکم، تم سے اجازت طلب کریں، ثلاث مرات، 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوسرے دوپہر کو جب تم کپڑے اتارتے ہو، اور ومن بعد صلاۃ العشاء، اور رات کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے 3 پردے کے خلوت کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہیں ہے کوئی گناہ نہ تم پر نہ ان پر ان اوقات کے علاوہ کہ وہ چلے پھریں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، آتے جاتے رہتے ہو تم ایک دوسرے کے پاس۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں اللہ تعالیٰ نشانیوں کو کھول کر بیان فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے سن رشد کو تو لازم ہے کہ اجازت طلب کریں وہ بھی جیسے کہ اجازت طلب کرتے ہیں الذین من قبلہم، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ نشانیاں واضح فرماتا ہے اپنی تمہارے لیے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور خانہ نشین بوڑھی عورتیں جن کو نہ رہی ہو توقع نکاح کی، یعنی اس میں ایک لائن تو ہے نا مینوپاز، کہ جب ان کے ایام آنے بند ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک ہے کہ وہ ٹیکنیکلی یعنی بچے پیدا نہیں کر سکتی، لیکن ابھی نکاح کی حرمت ان پر نہیں ہے۔ کوئی عورت جو ہے وہ اس کے بعد بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن وہ عورتیں کہ جو بالکل نکاح سے مایوس ہو چکی ہوں، اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ اب انہیں نہ کوئی نکاح کی حاجت رہی ہو اور نہ اب اپنے اندر وہ کوئی انکلینیشن پاتی ہوں، ان کے لیے یہ حکم آ رہا ہے خاص، یعنی وہ عورتیں کہ جو اگرچہ مینوپاز کو پہنچ چکی ہوں لیکن نکاح کی حاجت
یا وہ ابھی اپنا بناؤ سنگار کرتی ہوں تو وہ اس میں نہیں آئیں گی، یہ وضاحت آگے آ جائے گی. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں. مراد کون سا کپڑا ہے؟ جو باہر کا بڑا کپڑا ہے. شرط کیا ہے؟ غیر متبرجات بزینت، بشرطے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کر رہی ہیں. اور اگر کوئی عورت جو ہے خواہ وہ 70 سال کی ہے لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ بن ٹھن کر نکلتی ہے باہر، تو پھر وہ اس حکم سے مستثنا ہو جائے گی. وَيَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر وہ ایسا کرنے سے احتراز کریں، یعنی بوڑھے ہونے کے باوجود بھی وہ ستر و حجاب کی ڈیو پابندیاں آبزرو کریں، تو وہ کیا ہے؟ خیر اللہن، ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم. اب یہاں ایک خاص چیز آ رہی ہے کہ کوئی معذور آدمی ہے، آپ اس کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں بھی جا کر کھانا کھلا سکتے ہیں، اور اپنے کسی عزیز کے گھر پہ بھی چلے جائیں، اور فرض کیجیے اپنی بہن کے یہاں آپ جاتے ہیں کہ باجی ذرا مہمان ہے ایک تو 2 آدمیوں کا کھانا بنا دیں، یا کسی اور عزیز کے گھر جاتے ہیں تو آپ ایسا کرتے ہیں، تو اس کا یہاں پر آ رہی ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، کوئی گناہ، اور نہ لنگڑے پر اور نہ ہی بیمار پر. ولا علی انفسکم، اور نہ خود تم پر، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، اپنی بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہوں، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھانا کھا لو، یا اس بیمار یا مریض کو علیحدہ کھانا جو ہے وہ سرو کر دو. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، شرط کیا ہے؟ جب بھی گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کیا کرو، تحیۃً من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا کے طور پر السلام علیکم کہنا، وعلیکم السلام کہنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گریٹنگ ہے. مبارکتاً طیبتاً، بہت ہی بابرکت اور پاکیزہ. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں اللہ تعالیٰ نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سینسیبل ہو جاؤ. اب آخری رکوع جو ہے سورہ نور کا، یہ بڑا زبردست رکوع ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ جو بھی بات رشید صاحب توجہ دلا رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ اصل ہے، اور اب اللہ کے رسول کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے نائبین ہیں ان کی اطاعت. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ نماز باجماعت ہے. یہ مصلی، یہ ممبر اصل میں کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ممبر ہے، اللہ کے رسول کا مصلی ہے. لیکن آپ کے بعد کوئی آپ کا نائب جو ہے جس کو آپ اپنا امام بنا کر اس کے پیچھے نیت باندھتے ہیں، اب وہ آپ کا امام ہے. پروٹوکول کیا سکھائے ہیں اللہ کے رسول نے کہ جب امام غلطی کرے تو تم امام کے ساتھ غلطی کرو. یعنی اطاعت اس درجے ضروری ہے کہ وہ غلطی بھی کرے تب بھی اس کا کہنا ماننا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہاں بحیثیت ہے، یعنی امیر جماعت آپ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیم جو ہے وہ رسول اللہ ہے. آپ کسی بھی حیثیت میں مینشن کیے جائیں گے تو آپ کو رسول اللہ ہی کہا جائے گا. یعنی آپ کے قریبی اعزاء، آپ کی بیویاں، آپ حدیث کی کتابوں میں کبھی نہیں پڑھیں گے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ میرے سرتاج نے فرمایا، میرے میاں صاحب نے یہ فرمایا. حالانکہ اس میں کیا شک ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں؟ کوئی شک ہے؟ لیکن ذکر کیسے کریں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حد کیا ہے؟ چلیے بیویاں تو چلو بیویاں ہوتی ہیں. چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ نے ایمان لانے کے بعد، حضرت حمزہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، ہم عمر ہم جولی بھی تھے، یار بھی تھے. ہوتا نا بعض کا چچا بھتیجا ہم عمر ہوتے ہیں تو ان میں بڑی بے تکلفی ہوتی ہے، اور یار یار کہہ کے بھی ایک دوسرے کو بلا لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ چاچا ہی کہہ کے بلائیں، بلکہ دوستی میں فرق آتا ہے اس سے. تو کیا فرینکنس ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ. لیکن ایمان لانے کے بعد
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ محمد کہہ کر بلایا، نہ بھتیجا کہہ کر بلایا، اور نہ آپ کا ذکر اس ریفرنس سے کیا. ایک ہی ریفرنس ہے، قال نبی اللہ، قال رسول اللہ، یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو احادیث کے اندر بھی آپ کی نماز کا ذکر ہو رہا ہو تب بھی ہاؤ وڈ ہی بی مینشنڈ رسول اللہ. حالانکہ اس وقت آپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ نماز کے امام کی ہوتی ہے. یعنی غزوات کے اندر آپ کی حیثیت کیا ہوتی تھی؟ کمانڈر ان چیف کی ہوتی تھی. لیکن ذکر کیسے ہوتا تھا؟ رسول اللہ. تو یہاں بھی آپ دیکھیے گا، آپ غور سے پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت جماعت، امیر جماعت کے طور پہ مینشن ہو رہے ہیں، لیکن ہیڈنگ کیا ہے؟ رسول اللہ. جیسے ہم نے نماز کے مسائل کہاں سے سمجھے؟ احادیث میں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پروٹوکول دیتے تھے، آپ نے انہیں کیا حکم دیا ہے، وہی ہم نے حکم جو ہے وہ آپ کے نائبین جتنے بھی امام قیامت تک آنے والے ہیں ان کو ہم نے وہ حقوق دے دیے اور وہ پروٹوکول دے دیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب بھی وہ ان کے پاس ہوں کسی اجتماعی کام میں، کسی اجتماعی مشن میں، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ، کبھی وہاں سے نہ جائیں یہاں تک کہ ان سے اجازت طلب کریں. اور پھر وہی بات دہرا کر دوسری طرف سے ان الذین یستاذنون کا، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر واقعتاً ایمان رکھتے ہیں. اگلی بات فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور اگر وہ اپنی کسی مصروفیت کے لیے آپ انہیں اجازت دے دیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور جس کو چاہیں اجازت ریفیوز کر دیں. اور دنیا کا نظام یاد رکھیے کہ ایسے ہی چلتا ہے. ایک ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار ہے، ڈائریکٹر ہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی میز پر دو ایپلیکیشن آتی ہیں. ایک ایپلیکیشن بڑی جینوئن ایپلیکیشن ہوتی ہے کوئی مجبوری کی، اور دوسری ایک بس روٹین کی ایپلیکیشن ہوتی ہے. لیکن کئی چیزوں کو دیکھتا ہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. وہ جو بیکار قسم کی درخواست ہے وہ کیسے آدمی کی طرف سے بڑا غیر ذمہ دار ہے، اور چھٹی نہیں بھی دوں گا تب بھی چھٹی کر لے گا اور ڈسپلن خراب ہوگا، یہ بھی دیکھ لیتا ہے وہ. کبھی یہ دیکھتا ہے کہ یہ چھٹی کر بھی لے گا تو ہمارا کام نہیں رکتا. لیکن وہ دوسرا آدمی جائے، پہلی بات تو یہ بہت ذمہ دار ہے، کتنی اس کو ایمرجنسی ہو، اگر میں کہوں گا کہ نہیں جانا تو نہیں جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں وہ واحد آدمی ہے، اگر وہ چھٹی کرے گا تو ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے گا، لہذا اس کو چھٹی نہیں دے گی. تو اختیار کس کو ہوتا ہے؟ وہ ہیڈ کو ہوتا ہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہیں اس جماعت کے، تو آپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ جس کو چاہیں اجازت دیں. اور پھر وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے استغفار کریں کہ جو اپنے کاموں کو دین کے کام پر، اللہ کے کام پر ترجیح دے رہے ہیں. دے آر میکنگ این آفینس، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کیجیے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور مت سمجھو، مت بناؤ، مت قرار دو، مت ٹریٹ کرو رسول کے بلانے کو صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جب بھی آپ کو کوئی آواز دیتا ہے آپ رسپونڈ کرتے ہیں ہمیشہ دیکھ کر کہ کون بلا رہا ہے. والد صاحب نے بلایا ہے تو آپ اور طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں، والدہ نے بلایا تو اور طرح سے، چھوٹے بھائی نے بلایا تو اور طرح سے، بڑے بھائی نے بلایا تو اور طرح سے، بڑی بہن نے بلایا ہے تو اور طرح سے، اور اپنے کام کی جگہ پر امپلائر نے بلایا ہے تو آپ کی ٹون اور ہوتی ہے، اور کسی اس کے ماتحت لیکن آپ کے سینئر نے بلایا ہے تو بھی ٹون کا فرق ہوتا ہے، اور کوئی آپ کا ماتحت بلاتا ہے تو ٹون اور ہے، کولیگ بلاتا ہے، دوست بلاتا ہے تو ٹون اور ہے. اتنا نمایاں فرق ہوتا ہے کہ آپ دفتر میں 5 بج گئے، دفتر کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ نے فٹافٹ چیزیں سمیٹی، دراز میں ڈالی اور اٹھ کے بھاگنے لگے، تو ساتھ والا آپ کا دوست جو بڑا گہرا دوست ہے، آپ کو بھی بڑا پیارا ہے اس سے، وہ کہتا ہے یار فلانی، اور نہیں یار میں دیر ہو رہی ہے، بچے میں نے انتظار کر رہا ہے، میں شادی سے جانا ہے، اور یہاں سے آپ بھاگتے ہیں نیچے اور پارکنگ لاٹ میں پہنچتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو فون کی بیل بجتی ہے، کوئی باس کا فون، جی سر، میں نے کہا اوپر آؤ، اچھا جی میں آ رہا ہوں. تو یہ فرق ہمیشہ ہوتا ہے. یہی مطلوب ہے کسی جماعت کے اندر، امیر بلا رہا ہے یا کوئی کولیگ بلا رہا ہے.
تو لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا، ایک جیسا نہ سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جو آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، یعنی حاضری لگائی، فیس پریزنٹیشن کی اور چپکے سے کھسک گئے. نو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی کاز کی مخالفت کرتے ہیں. اب یہ مجاہدین جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیا ہیں؟ یہ تو حضور کے سپاہی ہیں، اور اگر یہ ان ڈسپلن کا مظاہرہ کر کے فوج کا، جماعت کا امپریشن خراب کریں گے دشمنوں پر، تو وہ کتنا بڑا آفینس کر رہے ہیں، اللہ کی کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی کاز کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ، کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے. الا للہ ما فی السماوات والارض، بہت خوبصورت انداز ہے. یعنی یہ کہنے کے بعد، یعنی یہ بات تو کئی دفعہ کہی کہ آسمان اور زمین میں ہر چیز اللہ کی ہے. اب یہاں ایشو کیا ہے کہ جی میں نے ضروری کام میں میں نے چھٹی دے دو. چھٹی کس چیز سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کی کاز سے، اور اپنی کاز کو اس پر ترجیح دے رہا ہے. اس میں ڈانٹ ہے بڑی سخت. تمہارا ہے کیا؟ سب کچھ تو اللہ کا ہے. اولاد تمہیں اللہ نے دی ہے، کاروبار تمہارا اللہ نے تمہیں دیا ہے، گھر تمہارا اللہ نے تمہیں دیا ہے، بیوی اللہ نے تمہیں دی ہے. کون سا ہے چیز، کیا چیز تمہاری؟ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی ہے. قد یعلم ما انتم علیہ. اور یہ جو انسان جا کے چھٹی مانگ لے کہتا ہے جی اشد ضروری کام ہے، کتنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم کس کنڈیشن میں ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جب وہ اس کے حضور لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کرتوتیں جتلائے گا. واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اب پھر اگلا گروپ شروع ہو گیا مکی صورتوں کا. برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتاری، حق و باطل میں فرق کرنے والی. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ بن جائے تمام جہانوں کو خبردار کرنے والا. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کا ہے، جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے. ولم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے. وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کا اندازہ مقرر فرمایا جیسے اندازہ کیا جاتا ہے. واتخذوا من دونہ آلہۃ، اس کے باوجود یہ اللہ کے سوا الہ بنا رہے ہیں. لا یخلقون شیئا، جو کچھ پیدا نہیں کرتے. وہم یخلقون، بلکہ خود مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ خود اپنے آپ کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ اختیار رکھتے ہیں مارنے کا، نہ زندہ کرنے کا، اور نہ دوبارہ اکٹھا کرنے کا قیامت کے دن. وقال الذین کفروا، اور یہ کافر کہتے ہیں ان ھذا الا افک افتراہ، کہ یہ تو ایک جھوٹ ہے جو اس نے خود گھڑا ہے معاذ اللہ. وآنہ علیہ قوم آخرون، اور کچھ اور لوگ اس کی اعانت کرتے ہیں. فقط جاؤ ظلما وزورا، در حقیقت یہ اتر آئے ہیں ظلم اور صریحاً جھوٹ پر. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں جو اسے صبح و شام نقل کرائی جاتی ہیں، ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہیں. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دو کہ نازل کیا ہے اس کو اس نے جو جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سارے راز. انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ تو ہے ہی غفور الرحیم. وقالوا ما لہذا الرسول، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے. یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے. ویمشی فی الاسواق، اور گلیوں میں بازاروں میں گھومتا ہے. یعنی سوق کے لفظی معنی بازار کے ہوتے ہیں، عام جو عربی کی کوئی کتاب پڑھیں گے آپ. لیکن یہاں پر بازاروں سے چلنے سے مراد کیا ہے؟ یہ بازار وہ گاؤں والا بازار ہے. یعنی شہر کا آدمی جب کسی گاؤں میں جاتا ہے نا تو کہتا ہے، پتہ بتاتا ہے وہ بڑے بازار دے وچ، اور وہ جا کر دکانیں تلاش کرنا شروع کرے گا. دکانیں تو نہیں ہوتی. بڑے بازار سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کھلی گلی، گاؤں کی ٹرمینالوجی میں کھلا بازار. تو اسی طرح یہ بازار کی گلیوں میں پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ فیکون معہ نذیرا، کہ جو اس کے ساتھ ہٹو بچو کرنے کے لیے ہو. یعنی بڑوں کے پروٹوکال کیا ہوتے ہیں؟ سائرن بجتا ہے آگے آگے،
اور ایک ڈالا آگے ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ کوئی وی آئی پی آ رہا ہے، ہٹ 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 ہٹ۔ تو یہ اللہ کا رسول ہوتا تو ایسے عام آدمیوں طرح گلیوں میں گھوم پھر رہا ہوتا؟ او یلقا الیہ کنز، یا اس پر کوئی خزانہ اترتا، او تکون لہ جنت، یا اس کا کوئی باغ ہوتا، یاکل منہا، جس میں سے یہ کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک جادو زدہ سخت کی۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو یہ کیسی مثالیں چسپاں کرتے ہیں تم پر۔ فضلوا، سو ایسے بہک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، پھر کبھی راہ نہیں پائیں گے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات، اگر اللہ چاہتا، پاک ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہتی تو تمہارے لیے بناتی اس سے بہتر باغات، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوتی، ویجعل لک قصورا، اور تمہارے لیے محلات بناتی۔ بل کذبوا بالساعۃ، اصل میں یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے اس کے لیے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، جہنم۔ اذا رأتہم من مکان بعید، جب وہ دیکھے گی ان کو کسی دور جگہ سے، سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، تو وہ سنیں گے اس کا غیظ و غضب اور اس کا جوش۔ اگر آپ کا کسی فاؤنڈری کے پاس سے گزر ہوا ہو تو وہاں ایک شور ہوتا ہے آگ کی شوکر، یعنی آگ تیز تیز آگ جو ہے اس کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے، اسی اس کے پیچھے بلورز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ آگ کی پھنکار ہے۔ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جہنم کی آگ کی بھی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں اس کی پھنکار کا ذکر کیا گیا ہے۔ سمعوا لہا تغیظا وزفیرا واذا القوا منہا، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، مکاناً ضیقاً، کسی تنگ جگہ میں، مقررین، مشکے باندھ کر، دعوا ہنالک ثبورا، تو وہ موت مانگیں گے۔ کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا، آج موت نہ مانگو، ایک موت نہ مانگو، ودعوا ثبورا کثیرا، بلکہ کئی موتیں مانگو۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، ان سے پوچھو کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، جو ہوگی ان کی جزا اور ان کا ٹھکانہ۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ہمیشہ ہمیش وہاں رہتے ہوئے ان کے لیے ہوگا وہ سب کچھ جو وہ چاہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور تیرے رب کے ذمے ہے یہ وعدہ جو وہ پورا کر کے رہے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ تعالیٰ گھیر گھار کے لائے گا ان سب کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کی جن کو وہ عبادت کیا کرتے تھے، فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جن کی عبادت کرتے تھے کہ کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی بھٹک گئے تھے راستے سے۔ قالوا، وہ کہیں گے، سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، وہ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، نہ تھا یہ مناسب ہمارے لیے کہ ہم بناتے تیرے سوا کسی اور کو اپنا ولی، ولیکن متعتہم وآباؤہم حتی نسوا الذکر، اصل میں تو نے ان کو خوب فائدے پہنچائے اور ان کے آباء و اجداد کو۔ یہ وہی مترفین کا ذکر پھر آ گیا انڈائریکٹلی کہ پیسہ دماغ خراب کرتا ہے، تو نے ان کو کیونکہ ڈھیروں دیا لہذا ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ نصیحت کو بھلا دیا۔ وقانوا قوما بورا، اور یہ ہو کر رہ گئے شامت زدہ۔ فقد کذبوکم، سو جھٹلا دیں گے وہ تم کو ان باتوں کے بارے میں جو تم کہتے ہو۔ فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، اور نہیں طاقت رکھو گے تم اپنی شامت کو ٹالنے کی اور نہ تم مدد پاؤ گے۔ ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، اور جس نے بھی ان میں سے ظلم ڈھایا ہوگا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے بھی کسی رسول کو، الا انہم لیاکلون الطعام، مگر وہ سب کے سب کھانا کھایا کرتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور گلیوں بازاروں میں گھوما کرتے تھے۔ یعنی میں نے یہ وضاحت بازاروں کی اس لیے کی ہے کہ بازاروں میں گھومنا یہ کوئی اچھی حرکت جو ہے وہ شمار نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے کہ عام گلیوں میں بغیر کسی پروٹوکول کے چلنا مراد لیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے۔ اس میں کوئی انبیاء کرام کے لیے کوئی بڑا امپریشن آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم ثابت قدم رہتے ہو؟ فَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اے ربی آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی
وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله